بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال بوجہک العظیم سلطانک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن جیسی عظیم نعمت دی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑی چیز نعمت دی ہے تو سب کو ملی ہوئی ہے، جو بھی مسلمان ہے ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمانا. یہ ہر ایک کو نہیں ہے. قرآن کی تلاوت تو سبھی کر لیتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کا سمجھ کر پڑھنا اور اس کو یعنی سمجھنے کے بعد اس کو اپنے اعمال میں لے کر آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم لوگوں کو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. الحمدللہ 30ویں پارے کی آیتیں ہیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. سورہ عادیات. سورہ عادیات جو ہے وہ بھی، اس میں بھی اختلاف ہے مکی اور مدنی ہونے کے لیے. اور اس میں ایک رکوع ہے، 11 آیات ہیں، 40 کلمات ہیں اور 163 حروف ہیں. اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 100 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 14 نمبر پر. تو کیا معنی ہے والعادیات ضبحا؟ دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ کہ جیسے یہاں بتایا گیا ہے سورہ اس کے بارے میں. مکی صورت ہے عادیات. عادیتن کی جمع ہے اور عادیہ ادا یعدو یعنی تیزی سے دوڑنا، اور اسی سے ادوف یعنی دشمن کے پیچھے تیزی سے دوڑنا. چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے عادیات تو اس کے بارے میں دو رائے ہے کہ کون تیز دوڑنے والی ہیں. تو دونوں رائے ہے مفسرین کی. نمبر 1 اونٹنیاں، نمبر 2 گھوڑیاں. ایبل کے مقابلے میں خیل کا معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے کی آیت چنگاریاں اڑانے والے اس صورت میں گھوڑے کی چند صفات کا بیان کر کے انسان کی صفت کہ ایک جانور تو اپنے رب کا وفادار ہے، شکر گزار ہے، مگر ایک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو سورہ البینہ میں اور زلزال میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر تھا. یہاں پر بھی انسان کے طرز عمل کی مزید وضاحت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی. 30ویں پارے میں جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا سورہ نبا سے ناس تک کا، تو اس میں کون کون سی صورتوں میں قسم آئی ہے. تو ٹوٹل اس میں صورتیں ہیں 37 30ویں پارے میں. اس میں سے 11 صورتیں جو ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے. تو اس میں سے ایک پہلی یہ تھی نازیات، پھر سورۃ البروج، پھر طارق، پھر اس کے بعد بلد، شمس، لیل، دوحا، اور اس کے بعد یہ 3 اور عادیات، اور آخری ہوگی اگلی والعصر انشاءاللہ باذن اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں تو یہ والعادیاتی ضبحا قسم ہے سرپٹ دوڑنے والیوں کی. ادوبن تیزی سے دوڑنا، عادن تیز دوڑنے والا. عادیہ تیز دوڑنے والی، اس کے 2 معنی ہیں یعنی گھوڑے والا اور اونٹ. اور صباح الفرس کہتے ہیں گھوڑے کو سرپٹ دوڑتے ہوئے جو ہانپتے ہوئے نتنوں سے آواز نکلتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ ساحل گھوڑے کے ہنہنانے کو کہتے ہیں. جانوروں میں 2 جانور ہیں جو ہانپتے ہیں، ایک گھوڑا ہوتا ہے اور ایک کتا ہوتا ہے، جس کی مثال ہم لوگوں نے سورہ مائدہ میں دی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ ہانپے، اور اگر اس کو
مطلب اس کو کھانے کے لیے دیا جائے تو بھی وہاں پہ. تو یہاں پر یہ ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. تو یہ گھوڑے عربوں کے یہاں بہت ہی محبوب تھے. عربوں کے یہاں سب سے زیادہ ان کو لڑنے جھگڑنے کا، مقابلہ آرائی کا بہت شوق تھا، جس کو یہ بہادری کی علامت سمجھتے تھے. کسی کی طرف سے ذرا سا بھی مخالفت ہوتی یا خطرہ محسوس کرتے تو انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ آئیں تو ہم مقابلہ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر خود اس پر حملہ کر دیتے تھے اور اس معاملے میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے تھے. یعنی ان کا جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک شوق، ایک مشغلہ تھا کہ بات بے بات پر، یعنی کسی سے بھی لڑ بھیڑنا، کسی سے بھی جھگڑا مول لینا، کسی کے ساتھ بھی وہ کرنا، یہ اپنی بہادری کی نشانی سمجھتے تھے. تو بات گھوڑے کی ہو رہی ہے کہ جو ہے ان کے نزدیک گھوڑے بہت قیمتی جانور اور محبوب جانور ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت تعریف فرمائی ہے کہ قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھی گئی ہے، اور اس لیے بھی کہ گھوڑا بڑا ہی وفادار جانور ہے اور مالک کے لیے خوب محنت کرنے والا، کام کرنے والا جانور ہے. جیسے کہ آج لوگوں کے لیے گاڑیاں، اسی طرح عربوں کے یہاں تیز دوڑنے والے گھوڑے جو ہنہنا بھی رہے ہوں اور ان کا سانس تیز چل رہا ہو، اور یہ ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف کوئی متوجہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پسندیدہ چیز کی قسم کھائی ہے کہ ہم لوگ جو عام قرآن پڑھنے والے ہیں وہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جانور، کیونکہ معنی ہم نہیں سمجھتے تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا اس میں جانوروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو ہاتھی بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں اور دوسرے مویشی بھی ہیں. ہر ایک کا ذکر یہاں پر قرآن میں کیا گیا ہے. تو یہاں پر جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے ہیں اور فرما رہے تھے قیامت تک کے لیے خیر گھوڑوں کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے، یعنی اجر بھی ہے، غنیمت بھی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ان کی یعنی گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے محبت سے اور کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ بے شک مال کی محبت میں نے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. یعنی یہ جو مجھے پسند ہے یہ گھوڑے، یہ کس لیے پسند ہے کہ اللہ کی محبت میں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ محبت میرے رب نے اپنی مخلوق کی میرے دل میں ڈالی ہے، اور بہت محبت کرتے تھے گھوڑوں سے، جس کی وجہ سے جیسے سورہ سعد کی جو تفسیر اس میں پڑھ چکے کہ ایک مرتبہ ان کی عصر کی نماز بھی ان لوگوں کے ہی دیکھنے اور ان کو یعنی استبل میں تھے اور ان کو دیکھ بھال کر رہے تھے اور اس میں دیر ہو گئی. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا وقف کرتا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کا چارہ تیار کرتا ہے، اس سے ہر دانے کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ زلزال کی جب تفسیر کی تھی اس میں بھی گھوڑوں کی 3 قسمیں دیکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 وجہ سے پالے جاتے ہیں، ان کا پالنا ثواب بھی ہے، وہ پردہ بھی ہے، اور ان کا پالنا عذاب بھی ہے. نمبر 1 پر جو ہے باعث ثواب وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پالے گئے. یعنی پہلے کیا کرتے تھے کہ لوگ جنگوں میں نہیں جا پاتے تھے کسی بھی وجہ سے، صحت نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن مال ہے، تو اب وہ کیا کرتے تھے اپنا گھوڑا سواری کے طور پر مجاہدوں کو دے دیا کرتے تھے، اور مال بھی. تو ان کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کا جو پالنا ہے وہ باعث ثواب ہے، اور جن کے مالک نے یعنی ثواب بھی ہے جن کے مالک نے کسی چراگاہ یا باغ میں رسی ڈھیلی کر دی ہو، پھر وہ اس لمبی رسی میں اس چراگاہ یا باغ میں سے جو تنکے کھائیں وہ مالک کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر رسی توڑ کر ادھر ادھر چڑھ جائیں تو ان کے ایک ایک قدم پر اور لیف پر نیکیاں ملیں گی. اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر خود بخود پانی پی لیں گے جبکہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، تو بھی اس کے مالک کے حق میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ایسے گھوڑے انسان کے لیے باعث ثواب ہیں. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ وہ بھی گھوڑا پالا اس نے، لیکن وہ کس لیے پالا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرے، کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، مجھے کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے. مثلا یہ کہ اس کے ذریعے میں کچھ روزی کماؤں یا وہ کروں. اگر کسی نے سوال سے بچنے اور اپنی ضرورت رفع کرنے کے لیے گھوڑا پالا اور اس کی گردن و پیٹھ میں اللہ کا حق بھی نہیں بھولا، یعنی پالا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا حق بھی دیتا ہے وہ اس کے ذریعے سے، ایسا گھوڑا مالک کے لیے کیا ہے، پردہ ہے، یعنی آڑ ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا، اور وہ اس کے لیے
کہ وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے نا، کہ وہ سوال سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تیسرے قسم کا گھوڑا جو پالا جاتا ہے، اگر کسی نے فخر اور ریا کے لیے اور مسلمانوں سے دشمنی کے لیے گھوڑا پالا، ایسا گھوڑا اس کے لیے وبال جان ہوگا، یعنی پھر اس کے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ تو یہ کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں گھوڑوں کی، اور آگے کی آیت نمبر تقریباً 5 تک کا گھوڑوں کا ہی ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فل موریاتی قدحا، پھر آگ نکالنے والیاں، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ قدحا کہتے ہیں ٹاپ مار کر رگڑ کر چنگاری نکالنا۔ وہ گھوڑے جو پتھریلی زمین پر پیر مارتے ہیں تو نال ان کی جب پتھر پر پڑتی ہے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، جب بہت تیز گھوڑے دوڑتے ہیں اور سڑک ایسی ہوتی ہے جو سناٹی ہوتی ہے یا پھر وہ والی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ وہ پتھریلی ہوتی ہے، جب اس پر ان کی ٹاپ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نال کی وجہ سے چنگاری نکلتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی کی تعریف کی ہے کہ فل موریاتی قدحا، اللہ مجاہد کے ہانپ کر دوڑتے ہوئے اور ہنہناتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، جب ان کے نال پتھروں پر پڑتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اگلی آیت کا ہی حصہ ہے، یعنی پچھلی آیت جو پڑھ چکے، یعنی تیز رفتار گھوڑے ہیں کہ جب وہ پتھریلی زمین پر پاؤں رگڑتے ہیں تو اتنی شدت سے کہ ان کے ٹاپوں کے نیچے سے پتھروں سے چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ اور موریات اورا یوری سے ہے، جب پتھر کو پتھر پر مار کر یا لکڑی سے لکڑی کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے تو اس کو موریات کہتے ہیں۔ تو کتنے محنت کش گھوڑے ہیں کہ صرف یعنی نرم اور آسان زمین پر ہی نہیں چلتے، بلکہ پہاڑ کے ٹیڑھے میڑے راستے جہاں انسان ایک قدم نہیں چل سکتا وہاں وہ پیر جما کر چڑھ جاتے ہیں۔ اگر جن کو کشمیر وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا ہو ان کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی، یا جنہوں نے گھوڑے کی سواری کی ہو، حتیٰ کہ پانی میں بھی دوڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو گھوڑا ایسا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے کہ وہ اسے جہاں بھی چاہے اڑا کر لے جائے۔ گھوڑوں کی تیز رفتاری کے لیے عربی میں سبخہ کا لفظ بھی آتا ہے، جیسے تیرنا، سبحہ یسبح تیرنے کے لیے بھی آتا ہے نا، تو تیرنا یا اڑنا۔ اور فسابقات سبقہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، اور گھوڑے پاؤں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں ایسے ہی اس پر سوار جو ہوتا ہے کسی دشمن سے بدلہ لینے کے لیے تو اس کے دل میں بھی چنگاریوں کی طرح بدلے کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے اگر اتفاق ہوا ہو ہارس رائڈنگ کا یا ہارس ریس کا، تو اس میں لوگوں کو دیکھا گیا کہ کیسے، یعنی جب وہ گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے ریسنگ کے لیے تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اچل کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے جوش میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عربوں سے کیوں کہی جا رہی ہے کہ جس رب کی نعمتوں کو تم اتنے شوق سے استعمال کرتے ہو، کیا اس رب کی تم عبادت نہیں کرو گے؟ تو اصل مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان لوگوں کو یہی سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو، کیا اس رب کی عبادت کرنے میں کون سی چیز تمہارے آڑے آتی ہے یا کون سی چیز تم کو روکتی ہے؟ کیا تمہارے کوئی معبود جو ہے وہ یہ اس طرح کی کوئی چیز تم کو دے سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں؟ اگلی آیت بھی ان کے لیے ہے، گھوڑوں کے لیے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ نہیں، تیسری آیت فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا، پھر غارت گری کرنے والے صبح سویرے۔ مغیر کہتے ہیں کسی پر حملہ کرنے والا، کیونکہ عربوں کے وہاں قبیلے لوٹ مار کرتے تھے صبح سویرے جب لوگ غفلت میں ہوتے تھے، تو یعنی صبح صبح دشمنوں پر دھاوا بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر صبح صبح حملہ کیا کرتے تھے، اگر اذان سنتے تو حملے سے رک جاتے ورنہ حملہ کرتے، یعنی اذان ہو رہی ہے تو کیا ہے سمجھتے کہ یہاں ایمان والے ہیں، یہاں پر ایمان والوں کی بستی ہے، تو وہاں حملہ نہیں کرتے تھے ورنہ حملہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کے ہی بارے میں بتا رہے ہیں کہ فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا، یعنی اغار یغیر اغارت سے ہے،
کسی پر چڑھائی کرنا، حملہ آور ہونا، اور خاص طور پر صبح سویرے، یہ وقت روشنی کا وقت ہوتا ہے، آنے والے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہادری کی علامت سمجھتے تھے کہ صبح روشنی بھی ہو اور دشمن نظر بھی آ رہا ہو، اور جس پر حملہ کیا جانا ہے وہ چوکنا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شدت سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو۔ یہ گھوڑے کس لیے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے مالک کی خاطر، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سخت محنت کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر اٹھانے والے ساتھ اس کے غبار، یعنی تیز دوڑنے کی وجہ سے جب کسی میدانی زمین سے گزرتے ہیں تو خوب دھول گرد و غبار اڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے، یعنی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثار یثیرُ، اٹھانا بھڑکانا، یعنی مراد کے جہاں وہ ہوتے ہیں، انقع کہتے ہیں نقع سے، نقع کہتے ہیں غبار، جب کوئی کسی راستے پر چل رہا ہے اور گاڑی ہے یا ٹریفک ہے اور گرد و غبار اڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے نقع کا، کہ آواز بھی کیا گیا ہے کہ جب گھوڑے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اس وقت جو گھوڑے آواز کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی چیخ و پکار، ایک شور سا ہوتا ہے۔ راجے معنی کیا ہے، گرد و غبار اڑانا۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا 5 آیتوں تک کا گھوڑوں کا، یہ فوسطن بھی جمع، پھر گھس جاتے ہیں لوگوں کے اندر، یعنی جماعت میں، فوجوں میں، یعنی پرواہ نہیں کرتے کہ، یعنی ان کے لیے کیا، پھر وہ بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ جمع اشارہ ہے دشمن کے بہت بڑے لشکر جتھے میں جا گھستے ہیں۔ دوسرا معنی ہے ایک جماعت کی شکل میں جا کر یکبارگی وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کا حال، اور اس میں سے بھی مادہ گھوڑوں کا حال، کہ جو اس قدر محنت اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اپنے مالک کی خوشی کے لیے۔ اب یہ ساری صفات گھوڑوں کی بتا کر مالک کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کیا وہ بھی اپنے رب کا ایسا ہی فرما بردار شکر گزار ہے جیسے کہ یہ گھوڑے ہیں۔ تو گھوڑیاں یہاں پر کہا گیا ہے، فیمیل کا صیغہ استعمال کیا گیا، عادیات، یعنی کیا ہے کہ مردوں کی بنسبت، حالانکہ مرد بھی محنت کش ہوتے ہیں لیکن ان کی بنسبت عورتیں جو ہے وہ زیادہ محنت کش ہوتی ہے۔ مثلاً مرد ہیں، اپنے ایک جاب، اپنے ایک بزنس یا اپنے ایک ڈیوٹی یا اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک عورت جو ہوتی ہے وہ صبح سے لے کے رات تک کا کئی چیزوں کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے اور تیز ہوتی ہے اپنے کام میں۔ جیسے یہاں پر گھوڑیوں کی مثال دی گئی کہ وہ تیز ترار ہے اپنے مالک کے لیے، کہ مالک کے حکم پر سرپٹ دوڑتی ہیں اور وہ کرتی ہیں۔ تو ایک عورت کے لیے بھی کہ بغیر سیلری کے گھر کی ایک طرح سے سمجھا جائے کہ کھانا پکانے والی بھی، کپڑا دھونے والی بھی، بچوں کو سنبھالنے والی بھی، گھر کی صفائی کرنے والی بھی، گھر کی حفاظت کرنے والی بھی، مہمانوں کی دیکھ بھال، یعنی کون کون سی ڈیوٹی ہے جو عورت کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے تو فیمیل کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے بھی جتنا زیادہ وہ محنت کرتی ہیں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی اکیلے کر رہی ہوں اور میں میرے ہی اوپر یہ ہے، اور 24 گھنٹہ میں ہی بزی رہتی ہوں، میرے لیے آرام کا وقت نہیں۔ شکوہ شکایت کے بغیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں کر سکتی ہوں، میں کر رہی ہوں۔ اور مردوں کو تو پھر بھی سنڈے کو چھٹی، یا مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی، یا ایک سال میں چھٹی، لیکن عورتوں کو مسلسل کام، چھٹی نہیں۔ لیکن اس پر ناشکری نہیں، اللہ کا شکر، کیونکہ اگلی آیت جو ہے وہ شکر اور ناشکری پر ہی آ رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو کیا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، ناشکریہ نہیں بننا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شکوہ کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان کی صفت، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہاں گھوڑوں کے کارناموں پر قسم کھائی گئی ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے کتنے وفادار ہیں۔ انسان گھوڑوں سے کیسے کیسے کام لیتا ہے، ہانپتا ہے، سب کچھ کر کے بھی مالک کا وفادار، لیکن انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا، کفور، نافرمان، ناشکرا، نمک حرام، جو مشکلات کا ہر دم شکوہ کرے مگر نعمتوں کا بھی نام تک نہ لے۔ تو شکر کئی طرح کے ہوتے ہیں، زبانی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے، مال دیا اللہ تعالیٰ نے تو مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں شکر کی۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے
کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان کی فطرت اس پر اس کو آمادہ کرتی ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں ہے ناشکری، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مگر یہ کہ اللہ اپنے لطف و کرم سے اور اس کی توفیق سے انسان کو اس کے ناشکرے پن سے بچا لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو دعا کیا مانگنا چاہیے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اجعلنا لک شکارا لک ذکارا لک وہابا لک متواہا اواہم منیبا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور مانگنا چاہیے کہ شکر کی نعمت، کیونکہ شکر کی نعمت جس کو مل گئی وہ خیر کثیر پا گیا، یعنی بہت بڑی اس کو نعمت مل گئی۔ تو یہاں پر ان الانسان لربہ لکنود، یعنی گھوڑے تو سر پر دوڑ رہے ہیں، ان کو جان کی، غبار کی، زخمی ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بھوک پیاس تھکان کی پرواہ بھی نہیں ہے، دور سے سفر کر کے ساری رات دوڑ کر آتے ہیں صبح سویرے حملہ کرنے۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آرام کرنے دو پھر آگے چلیں گے؟ نہیں، بیچارے اول تو کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر تھوڑا سا اڑی بازی بھی کرے تو چابک سے ان کی شامت آتی ہے۔ لیکن انسان اپنے رب کا کنود مبالغے کا صیغہ ہے، کفور کے وزن پر، بڑا ہی ناشکرا، نافرمان۔ قرآن مجید میں ناشکرے پن کے لیے شکر بھی لفظ آتا ہے، قلیلا ما تشکرون، اسی طرح کفور بھی ہے، کفار بھی ہے، لیکن پورے قرآن میں ایک ہی بار ناشکرے پن کے لیے یہ لفظ آیا ہے، کنود۔ اور کفور عام ناشکرا انسان، لیکن کنود وہ ہوتا ہے جو گن گن کر شکایتیں کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی گن گن کر کرتا ہے، اسے کوئی نعمت اللہ کی دی ہوئی نظر ہی نہیں آتی ہے کہ جس کا وہ شکر ادا کرے، لیکن ناشکرے پن کے لیے مشکلات کا ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے۔ کسی موضوع پر بھی آپ اس سے بات کرو، اس کی گفتگو گھوم پھر کر نیگیٹو بات کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر اس سے بچوں کا حال پوچھو تو کہے گا کہ میرے بچے تو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، ہمیشہ ستاتے ہیں، ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں۔ اگر ان سے شوہر کے بارے میں پوچھو تو اس کی خفا، اس کی ناراضگی اور اس کا اس کے ساتھ جفا، اس کا ذکر۔ جاب کے بارے میں پوچھو تو وہاں ساتھ میں کام کرنے والے لوگوں کی شکایت یا باس کی شکایت۔ پھر گھر کے حال پوچھو تو بہت سی پریشانیوں کا رونا، خود فون کر کے خیریت نہیں پوچھیں گے کبھی، مگر آپ اگر ان کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کرو تو تانا کہ کیا ملے گا، اب یاد آئی، یا ہم کو کون پوچھنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی لمحہ یا جملہ شکایتی یا ناشکرا پن، کنود وہ جو ہر دم مشکلات کا ذکر کرتا ہے لیکن اسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی یاد نہیں آتی۔ ایک انسان جب ایسے اپنے جیسے انسان کی یہ نیگیٹیوٹی برداشت نہیں کر پاتا تو سوچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے اور کتنا کچھ دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تو تم گن نہیں سکتے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اتنی ہی ناشکری کہ نعمتوں کا ذکر ہی نہیں کبھی کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ تو اس صورت کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس ناشکری کا اس کو آخرت میں کیا حساب دینا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں قسم کھائی ہے جو تیزی سے دوڑتے ہیں اور اس تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپتے ہیں، سانس پھولتی ہے ان کی، اور جیسے حج کے لیے اونٹ تیزی سے دوڑتے ہیں، دور جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھی اور وہ گھوڑوں کو جنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جیسے کہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھا کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے خیر کو باندھ دیا ہے۔ گھوڑے کا مالک گھوڑے کو کھانے کے لیے چارہ اور پینے کے لیے پانی دیتا ہے، پھر بھی وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ جب اس کا مالک اسے دوڑاتا ہے جنگ کے لیے، قتال کے لیے، تو گھوڑے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ میں تیر تلوار سب زخم اس کو لگ سکتے ہیں، مگر وہ رکتا نہیں ہے، اپنے مالک کی وفاداری جانتا ہے، حکم ماننا جانتا ہے۔ اس دوڑ کی وجہ سے اس کے ٹاپ سے چنگاری نکلتی ہے۔ جنگ کی خاص تدابیر، صبح کا بہترین وقت صبح سویرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں جنگ کے لیے فجر سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے تو واپس ہو جاتے، حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو حملہ کر دیتے۔
کیونکہ دشمن اس وقت غفلت میں ہوتا ہے. تو گھوڑا اپنے مالک کا شکر گزار ہے. ان الانسان لربہ لکنود. اب انسان کا ذکر آیا ہے کہ اس صورت میں گھوڑے کی صفات اور اس کی قسم کھا کر انسان کو کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کس طرح سے؟ الانسان میں سب آ گئے، کافر بھی، مومن بھی، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی. انسان کی ایک کیٹیگری ہے، میں سبھی ہے. رب کی ناشکری سے کیا مراد ہے کہ اللہ نعمت دے تو اس کی نعمت کا استعمال تو کرے مگر اللہ کی تعریف نہ کرے، یا یہ نہ کہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. تو شکر کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ الحمدللہ زبان سے کہنا. اور سب سے بڑی نشانی اللہ کے شکر کی وہ ہے عمل. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا تھا اعملوا علی داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر پر عمل کرو. کیونکہ ایک انسان زبان سے تو کہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، مگر عمل سے اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ کیا کیا اس نے؟ دراصل صرف زبانی شکر ادا کیا اور عمل سے بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں، ناشکرا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اپنے دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو نعمتوں سے نواز سکتا ہے. نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے کہ پڑھ چکے ہیں کہ گھوڑے کے مالک نے اس کو چارہ دیا، پانی دیا. ہمارے رب نے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا، ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ گن سکتے ہیں. صرف اپنے نفس پر ہی غور کریں، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء ہم نے کب اپنے رب سے مانگے تھے اے ہمارے رب ہمیں انسان بنانا، جانور مت بنانا. جو گھوڑے کا مالک ہے وہ انسان ہے، جس نے رب نے گھوڑے کے مالک کو پیدا کیا، اسی رب نے گھوڑے کو بھی پیدا کیا اور پھر گھوڑے کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس سے کئی گنا زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے نا وہ، اور کبھی ہوتا ہے. اور اگر وہ بیٹھنے نہ دے تو کیا کسی کی جرات ہے کہ اس میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا، اونٹ کو بھی، گھوڑے کو بھی، ہاتھی کو بھی. یہ سارے کس نے؟ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو کہ آرام سے تم سواری بھی کر لیتے ہو، ان سے کام بھی لے لیتے ہو. انسان جیسے نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے ویسے انسان اللہ کی ناشکری میں بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر انسان زبان سے شکر بھی کرے، عمل سے اگر ناشکری کر رہا ہے تو یہ نفاق کی نشانی ہے. بعض لوگ اپنے ایمان میں اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر چھوٹا سا بھی احسان کر دے تو کیا کہنا ہوتا ہے کہ فلاں نہ ہوتا تو میرا یہ کام بھی نہ ہوتا، فلاں کا مجھ پر بہت احسان ہے. تو یاد رکھو کہ اس کو تمہاری مدد کی صلاحیت و قوت، طاقت، تمہارے کام کے لیے سفارش کرنے کا فیصلہ کس نے اس کے دل میں ڈالا؟ یہ تو تمہارے لیے ایک ذریعہ بنا تو اس کے شکر میں پیچھے چلے جاتے ہو. یعنی ایک انسان معمولی ہے، اگر وہ تمہارے کوئی کام آتا ہے تو اس کے شکر میں پیچھے چلے جاتے ہو. میں کیا اس کے لیے ریٹرن میں کروں، کیا اس کو کروں کہ وہ خوش ہو جائے کہ اس نے میرا اور یہ کام کر دیا. اور زبان سے شکریہ 1000 بار تھینک یو، جزاک اللہ خیر اور یہ ساری چیزیں کہتے نہیں تھکتے. لیکن اصل شکر کس کا کرنا ہے؟ جس نے اس کو اول تو اس قابل بنایا کہ وہ آپ کے کام آیا، دوسرے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کا کام کر دو. تو اصل شکر سب سے پہلے کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز رکھی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. لیکن لوگوں کا تو ہم بڑی خوشی سے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ آگے اس سے کام آئے گا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر لمحہ ہر وقت ہمارے مشکل میں بھی، آسودگی میں بھی، ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ ہے کہ اور اصل جس مالک نے اس کو ذریعہ بنایا اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہو. یہ کیسی ناشکری ہے؟ اور ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی کے احسان پر شکریہ نہ کہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا احسان مند نہ بنے یا شکر ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو کیا انصاف ہے؟ یعنی کیسا انصاف ہے یہ کہ جو رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہمارا مشکل کشا، حاجت روا وہی ہے، تو اس رب کو بھلا دیا جائے اور مخلوق کی تعریف اور شکریہ ادا کیا جائے. جس کا احسان مان کر تم اس کے آگے پیچھے چلے جاتے ہو وہ تو خود محتاج ہے.
مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے، تم اس کو اس کے علاج سے شفا ہو گئی، اب 10 لوگوں کو بتاؤ گے مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہو گئی، لیکن لوگ بھی اس کے پاس جانے لگے۔ اب آپ بھی جب جاتے ہیں تو یعنی اس کو اس کے کیا کہتے ہیں کہ تھینک یو ڈاکٹر، یعنی آپ کی دوا سے مجھے فائدہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر بیمار، یعنی جب پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر خود بیمار ہو گیا ہے، اب وہ کسی اور سے علاج کروا رہا ہے، لیکن وہ رب کریم جو شفا دینے والے ہیں اس کو ڈاکٹر اور مریض دونوں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں شفا کس نے ڈالی اور لوگوں کو شفا کا ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس ناشکری سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ یعنی کیسے بچے ہم ناشکری سے؟ نمبر ایک، انسان اگر اپنی انسانیت میں ہے تو ناشکری بھی ہے، اگر یہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اس کی تکمیل کر لے، تو پھر ناشکری بھی ختم ہو جائے گی، یا کم از کم ضرور ہو جائے گی۔ کہیں قیامت کے دن یہ گھوڑا جو اپنے مالک کا ہر درجہ وفادار ہے، کہیں تجھ پر سبقت نہ لے جائے، یعنی وہ تو آگے بڑھ جائے وفاداری میں اور تو اپنی ناشکری کی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی توحید پر قائم ہے یا شرک پر قائم ہے، جو رب اس کو صحت و عافیت کے ساتھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ روزی دینے والا کسی اور کو سمجھے، یہ شکر ہے یا ناشکری؟ جب سنت کا حکم آتا ہے، انسان خاص طور پر مسلمان سنت کی بجائے بدعت کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ناشکری ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ کے حکم آنے پر نماز قائم کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر نماز آنے پر انسان اور اچھے سے کمبل لپیٹ کر سو جائے اور اس پکار پر لبیک نہ کہے تو یہی تو ناشکری ہے۔ اور وآتوا الزکوٰۃ کا ادا کرنا شکر ہے، اور اس کے بارے میں بخل سے کام لینا، ادا نہ کرنا ناشکری ہے۔ اسی طرح تمام واجبات کا ادا کرنا اللہ کا شکر ہے، واجبات کا ادا نہ کرنا ناشکری ہے۔ محرمات یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا شکر ہے، اور محرمات میں پڑ جانا کلم کلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور یہ ناشکری ہے۔ اور وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَدِيدٌ، اور وہ بے شک اس ناشکری پر گواہ بھی ہے، یعنی ہم گواہی دیں یا نہ دیں، یہ زمین گواہ ہے، یہ فرشتے گواہ ہیں کہ آج ہماری زبان شکر کے لیے نہیں کھلتی، کوئی بات نہیں، قیامت کے دن یہی زبان، ہاتھ پیر سب اسی انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ پھر یہ مسلمان کیوں ناشکرا ہے؟ کیونکہ کافر سے تو امید ہی نہیں کہ وہ جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو شکر کیسے ادا کرے گا، مگر مسلمان وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک یہ اس پر گواہ بھی ہے۔ بعض زبان سے ناشکری کے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض عمل سے ناشکری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ناشکری کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آگے دیکھیں گے کہ یہ ناشکرا پن کیوں کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اور وہ بے شک انسان، سب انسان اس ناشکرے پن پر البتہ گواہ وہ خود اپنی شکر میں ہے، شکر پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی اس ناشکری سے باز نہیں آتا، اپنی عادت سے مجبور ہے۔ یہاں شاہد کا لفظ نہیں آیا بلکہ شہید۔ کیا فرق ہے شاہد اور شہید میں؟ شاہد ہوتا ہے ایک مرتبہ گواہی دینا، جیسے عدالت وغیرہ میں آپ کسی گواہ کو لے کر جاتے ہو، وہ آپ کے حق میں ایک مرتبہ گواہی دیتا ہے اور ختم ہو گئی بات۔ لیکن شہید ہمیشہ جہاں بھی جب بھی وہ ناشکری کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، تو اگر یہ ناشکرا انسان دنیا میں نہیں بھی گواہی دیتا تو قیامت کے دن اس کے اپنی جان، جسم، ہاتھ، پاؤں، ہر اعضا اس کے خلاف شاہد ہوں گے۔ وہ کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی میرے خلاف؟ اس کے جسم، اعضا کہیں گے انطقنا انطق اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی ہم کو اس اللہ نے بولنے کی قوت دی جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی تھی۔ تو یہ انسان جو ہے ناشکرا، اس کا یہ ہے کہ یہ قسم کا جواب ہے دراصل۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ابو امامہ کہتے ہیں ناشکرا آپ ہی کھاتا ہے، غلام کو مارتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا، یعنی بس خود اپنا پیٹ بھرتا ہے لیکن کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور انہو علی ذلک لشہید، یعنی اس کی ناشکری پر گواہ ہے، یا خود انسان اپنی ناشکری کا اقراری ہے
اور ناشکری اس کے اقوال و افعال سے ٹپکتی ہے. جیسے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین، مشرک اللہ کی مسجدیں آباد نہیں کرتے، یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں. یعنی جو کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اس پر. اور یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ناشکری کرتا ہے، کیوں اپنی ناشکری پر گواہ ہے؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں کیا ہے؟ سخت ہے، شدید ہے. یعنی مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے وہ. اور بے شک وہ ناشکرا انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی طرف آنے سے کتراتا ہے. مال انسان کو باقی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں. نمبر ایک مال کی حرص، نمبر دو عمر پر حرص، کہ زیادہ جیوں اور زیادہ مال کماؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. انسان مال کی محبت میں پڑھ کر خیر کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے. اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ خرچ کرو جو تم کو پسند ہو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی مال کو دو اس کی محبت کے باوجود. یعنی ایک تو مال کی محبت تمہارے دل میں ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں دے دو، یا اللہ کی محبت میں اس کو خرچ کرو کہ جس چیز سے تم کو بہت زیادہ محبت ہے وہی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ وَأَنَّهُ، سخت محبت کرتا ہے مال سے، مال کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے. یعنی رات کے اگر جاب میں زیادہ سیلری، زیادہ سہولت ہو تو رات بھر جاگ کر وہ اپنا جاب کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے. اس کے لیے بعض لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رات بھر جاگ کر کام تو کرتے ہیں مگر صبح فجر پڑے بغیر سو جاتے ہیں. تو اسی مال کی خاطر چوری ڈاکے، دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، دوسروں کے حق بھی مار لیتے ہیں، اپنی دنیا تو بنا لیتے ہیں مگر آخرت خراب کر لیتے ہیں. مال کی شدید محبت کے مقابلے میں وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت کو بھی بھول جاتا ہے. گھوڑا سازی طاقت و محنت اپنے مالک کے لیے، اور انسان کا حال یہ کہ ساری قوت و طاقت مال کی خاطر اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے مالک یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے. یاد رکھیے کہ مال کی شدید محبت مذموم ہے. مذموم یعنی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. اور خاص طور پر جب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، بخل کرے. تو بخل کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے مال کا ملنا سزا ہے. اگر وہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو اور وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ یعنی وبال جان نہیں ہے، یا پکڑ کا ذریعہ نہیں ہوگی. لیکن اگر مال کی محبت اتنی ہے کہ بخیلی سے کام لیتا ہے، یعنی نہ اپنی جان پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، نہ لوگوں کو وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ مال کیا ہے؟ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، عذاب کا سبب بنے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ ناشکرا انسان مال و دولت کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کی محبت نہیں ہونا چاہیے، یہ تو فطرت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. تو یہاں جو مال کی محبت کہا جا رہا ہے وہ اتنی شدید نہ ہو کہ انسان بخل سے کام لے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، یا دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی نافرمانی کرنے میں لگ جائے، یہ بھی ناشکری. مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، مال دی ہے، اب مال کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جان پر خرچ کرتا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا، اپنے غریب مسکین رشتہ داروں پر خرچ کرتا، لیکن وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری ہوئی یا ناشکری ہوئی؟ تو اس چیز کا جائزہ ہم سب کو لینا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مال ہو، جو بھی نعمت دی ہے اس کا ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور کیا ہم اس کا شکر کے طور پر اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا بس اپنے لیے سمیٹ کر رکھتے ہیں. تو یہاں پر اسی کے تو اگر ناشکری سے بچنا ہے تو مال کمائے، اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے،
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ تم ڈالتے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ گناہ کے کام مال کی محبت میں ہوتا ہے. یہ حد سے گزرنا، یہ حد سے زیادہ نافرمانی. اے انسان، کیا تو مرنے والا نہیں ہے؟ یعنی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا پھر وہ نہیں جانتا، اس کو یقین نہیں ہے یا علم نہیں ہے کہ جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے تو انفطار یعنی کیا ہے؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے جیسے کہ ہم لوگ سورہ انفطار میں پڑھ چکے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب کیا ہے وہ کر لیا جائے گا. تو یہاں اسی کے لیے بتایا گیا کہ یعنی انسان کو مال سے بڑا پیار ہوتا ہے، جبھی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سکتا ہے. اور اس کو یہ نہیں خیال کہ ایک دن مرنا ہے. یعنی اللہ نے مال کی نفرت اور آخرت کی رغبت دلانے کے لیے مرنے کے بعد آنے والی وحشت اور قیامت کی دہشت یاد دلا کر فرمایا، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس پر ایک ایسا نازک اور پرآشوب وقت آ رہا ہے کہ مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور انسان کفن پھاڑ کر کھڑا ہو جائے گا. اول تو کفن بچے گا یا نہیں بچے گا، یا وہ بھی بوسیدہ ہو چکا ہوگا، واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن سب الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. تو اس وقت اس کو مال کی محبت کیا کام آئے گی؟ قبر سے انسان بھی باہر، جو کچھ خزانے، روپے، پیسے، سکے دفنائے تھے سب باہر آ جائے گا. انسان اس دن کہے گا اس کے لیے میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، آج یہ میرے کس کام کا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہے، کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں؟ موت سے زیادہ ڈراؤنی اور کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. یعنی چھوٹی سی جگہ کا اگر تصور کرے، تنگ جگہ اور چھوٹی سی جگہ میں انسان کو ڈالا جائے گا. دنیا میں اللہ نے تجھے تھوڑی سی چھوٹ یا اقتدار کیا دے دیا، تو یہ سمجھنے لگا کہ یہ سب تیرے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کیا تو نے محل جیسے گھر بنا کر یہ نہیں سوچا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اندر اندھیری کوٹری میں بھی جانا ہے، جہاں یہ مال جو اللہ کی نافرمانی ناشکری میں خرچ کرتا رہا ساتھ نہیں جائے گا تیرے. وہ قبر میں جس میں ہم سب کو جانا ہے، اللہ عالم وہ قبر کیسی ہوگی، قبر کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حد سے گزرنے والا انسان جب قبر میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ نہ یہ مال جس کی محبت میں اللہ کی ناشکری ساتھ ہی نہیں آیا، خالی ہاتھ جسم کا کپڑا بھی اتار لیا گیا. عورت ہے تو ناک کی کیل تک اس سے نکال لی جاتی ہے، کچھ نہیں ساتھ سوائے 2 سفید چادروں کے، وہ بھی یا تو گل سڑ کر پھٹ جائے گی یا کفن چور اتار کر لے جائیں گے. اکیلا قبر میں دفن ہے، گھر والے تو ایک وقت بھوکا رہ جاؤ تو بے چین ہو جاتے ہیں. آج کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں نہیں کوئی آ رہا ہے کہ قبر کی ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، پھر قبر سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا. اصل زندگی، ہمیشگی والی زندگی تو تب شروع ہوگی. اور کتنی مجبوری اور بے بسی، جیسے مرنے والے کی اپنی مرضی سے نہیں، ویسے ہی دفن ہونا، نکلنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. یعنی مرنے والے نہیں یہ کہتا کہ مجھے کھلا جگہ لے چلو اور پورا قبر میں ڈالو اور میری میت کے ساتھ یہ کرو وہ کرو. اس کو دوسرے لوگ نہلا رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کفنا رہے ہوتے ہیں، جو اس میں وہاں پر وہ اپنی مرضی. دنیا میں تو جیسے بچہ ہے نا، ضد ہے مجھے یہ کپڑا نہیں پہننا ہے، مجھے یہ کھانا نہیں کھانا ہے. لیکن وہاں انسان دیکھ لے لوگوں کو کفناتے دفناتے ہوئے کہ کتنا مجبور اور بے بس، کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ قبر میں جانے سے پہلے کا حال سوچ لے، قبر میں جانے کے بعد کا حال سوچ لے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ. وحصل ما فی الصدور، اور اسی طرح اور حاصل کر لیا جائے گا. حصل یحصل تحصیل سے ہے، یعنی نکال لیا جائے گا جو سینوں میں ہے. تحصیل چھلکے سے گودا نکال لینا. سینوں کے اندر کیا ہے؟ ارادے ہیں، نیتیں ہیں، دنیا کی ہوس ہے. اگر یہ نکالنے کا نیکوکاروں کو فائدہ کیا ہوگا کہ کسی نے اچھے کام کی نیت کی تھی مگر کر نہیں سکا تو اس نیت پر بھی اس کو اجر ملے گا. بظاہر دوسرے نے اچھا کام کیا مگر نیت اچھی نہیں تھی تو اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. تو یہ نیتوں کا حال ہے، اسی لیے کہا گیا نا انما الاعمال بالنیات. تو بہت سلا یعنی سینے میں دل ہوتا ہے اور دل میں خیالات
نیتیں، ارادے جس کی وجہ سے وہ نماز میں دل نہیں لگتا. اسی طرح محبت، نفرت سب دلوں میں. یوم تبل السرائر سورہ طارق میں پڑھ چکے. انسان کے دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور باتیں انسان کو پہلے قبروں سے نکالا جائے گا، پھر انسان کے سینوں سے اس کے راز، اس کے خیالات، ہم کچھ بھی چھپائیں چھپ نہیں سکتا، ہر چیز ظاہر کر دی جائے گی. اسی لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی صفائی کرنا ہے تاکہ اس دن کی رسوائی سے بچا جا سکے. تو جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ تحصیل حصلہ، یحصلو کا معنی کیا ہے؟ تحصیل، اس کا معنی چھلکے کے اندر سے گودا اور مغز نکالنا. جیسے آم کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ چھلکے سمیت نہیں کھا لیتے، بلکہ اس میں سے گودا نکال کر اندر کا کھاتے ہیں، یا بادام کا چھلکا اتار کر اندر کا اصل جو چیز ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کی اصل جو ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، سب میں نیت کتنی ضروری ہے. کیونکہ وہی چیز کیا ہے جو آج چھپا چھپا کر رکھے. مثلا ہم سامنے کسی کے بیٹھے ہیں، اب میرے دل میں کیا بات چل رہی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اور اسی طرح آگے جیسے اللہ کی جو صفت آ رہی ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. بے شک ان کا رب جو ہے، بے شک ان کا رب خوب باخبر ہے، یعنی بدلہ لینے والے ہیں. یعنی جو کچھ بھی تم کر کے لے کر آؤ گے وہ ساری چیزوں کا بدلہ کون لیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے. تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہے، باریک بین ہے، لطیف ہے. جو ہم خود اپنے لیے نہیں جانتے اس کو بھی جاننے والے ہیں. اللہ کی نافرمانی، ناشکری کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ کہاں بھاگ کر جائیں گے. لوٹنا کھڑا ہونا تو اللہ کے سامنے ہی ہے. اپنے رب کی آج عمل کا دن ہے، شکر کرنے کا دن ہے. اس دن حساب کا دن ہے، جزا کا دن ہے. تو آج محنت کر لیں، آج اس سے وہ کر لیں کہ کل کو یہ موقع جو ہے اسے لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا. تو یہاں پر یہ ہے صدور اور قبور کا ایک ساتھ ذکر، کہ جس طرح قبر انسان کے جسم کو چھپاتی ہے، ویسے ہی اس کے اعمال اس کے دل میں چھپے ہوتے ہیں. جو باطنی عمل ہیں دونوں ہی چھپانے والے ہیں، اور دونوں کو قیامت کے دن کھول دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا، اس روز رب العالمین لوگوں کے ایک ایک اعمال سے واقف ہوگا، ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. تو خبیر جو اللہ کی یہ صفت آئی ہے، اس میں علیم سے زیادہ گہرائی ہے. جہاں بھی عظیم معاملات، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی صفت خبیر آتی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں خبیر کا معنی کیا ہے، اور خبیر کون. اور ایک ہوم ورک ہے کہ قرآن میں جب بھی یہ آیت سے گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات خبیر آئی ہے، اس کو غور کرے کہ وہاں کوئی نہ کوئی اہم بات بتانے کا مقصد ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی اہم بات کا ذکر ہے وہاں پر، اس لیے خبیر کی صفت آئی ہے. الخبیر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ذات باری تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 18 میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، اور وہ بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں. اور اسی طرح سورہ حشر آیت نمبر 18 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا عمل کیے، کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. ایک تو علیم ہے، جان بھی رہے ہیں اور خبر بھی رکھ رہے ہیں. علیم اور خبیر ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں صفات ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اللہ تعالیٰ کائنات میں ہونے والے ہر فعل کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس سے اسی طرح باخبر ہے جس طرح وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہونے والے تمام امور سے بھی اسی طرح باخبر ہے جس طرح ماضی میں ہونے والے کاموں کے بارے میں باخبر. یعنی ابھی جو پاسٹ میں ہم کو گزر چکا وہ تو یاد ہے،
یا جو اب ہم کر رہے ہیں وہ تو یاد ہے، لیکن اگلا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ہم کو نہیں پتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی خوب جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اسی طرح وہ انسان کے دل و دماغ میں آنے والے ہر خیال سے اسی طرح باخبر ہے جس طرح کوئی سوچتا اور سمجھتا ہے۔ اس کے جاننے اور سمجھنے کی مماثلت کوئی چیز نہیں، یعنی ایسی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا، یعنی کسی سے مثال دی جائے کہ جیسے وہ خبر رکھتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی معاملے کے بارے میں خبر رکھنا ایک صفت اور اس معاملے کو حل کر لینا ایک دوسری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق و مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے وہ اپنی مکمل قدرت کے ساتھ تمام معاملات نپٹانے والے ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، آپ خوب جانتے ہیں جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پھر بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ تو جب لوٹنا ہمارا خبیر کی طرف ہے تو اس باخبر کے کا تصور کرتے ہوئے عمل بھی کیسے کرنے ہیں کہ اس لطیف و خبیر کے تصور کے ساتھ کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک رگ میں جو چیز ہمارے سینوں میں جو خیال آ رہا ہے ابھی ہم اس کو زبان پر بھی نہیں لائے، لیکن ہوا علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید تک جاننے والے ہیں اور اس سے سب چیز سے باخبر ہے۔ ویسے باخبر رب سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ بے خبر ہونا چاہیے یا بے فکر ہو کر زندگی گزارنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت تصور کرے کہ میں کہیں کونے میں کہیں چھپ کر چلے جاؤں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میری ایک ایک حرکت سے ہم اس وقت کس حالت میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے اور اس سے بھی باخبر ہے۔ حالانکہ فرشتے بھی جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایسی مجلس سے جو آئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن پڑھایا جا رہا تھا، اللہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم و خبیر ہونے کے باوجود کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اور بندی کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، یعنی وہ کیا کر رہے تھے، اور پھر وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان کو قرآن پڑھنے کی حالت میں یا ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں اللہ آپ کا نام لیا جا رہا تھا، آپ کا ذکر ہو رہا تھا، جنت اور جہنم کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کوشش کی گئی سورہ عادیات کو پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں جو باتیں عمل کرنے کی ہے اس پر ہم کو بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سپرلیٹیو ڈگری پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک شکارا لک ذکارا لک وخابا لک متواہا اواہ منیبا ربی تقبل توبتی واغفر حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہدی قلبی وسدل لسانی واسلل سقیمۃ قلبی۔ اتنی اچھی اچھی خوبصورت دعائیں اگر ہم لوگ یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ میرے بندے سے میں نے نعمت کو روکا نہیں، میں دیے چلا جا رہا ہوں، لیکن میری بندی اور میرا بندہ کیا ہے، جتنا جتنا میں اس کا دیتا ہوں، حالانکہ ہم اتنا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، کیا کچھ نہیں دیا ہے، کیا چیز کی کمی ہے، لیکن ہم ناشکرے اتنے کہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، بلکہ زندگی میں اگر مثلا 99% ہماری پسند کی چیز ہے اور ایک اگر ناپسندیدہ چیز ہے تو ہم کو اس کا رونا اور اسی کا خیال اور اسی کے بارے میں شکوہ اور اسی کا بس تکرار کرتے رہتے ہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ یہ سارے ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے دھو ڈالنا ہے، بلکہ خیال بھی آئے ایسی کوئی ناشکری کا تو کہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کلاس ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی سورہ قاریہ لیں گے انشاءاللہ۔